حدیث میں آتا ہے کہ جب سفر معراج پر اللہ کے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا سے دریا فرات اور دریا نیل جاری ہوا ہے۔ دریا نیل کہاں؟ مصر میں؟ ہاں۔ اور سدرۃ المنتہا کہاں؟ اب خوش ہو جائے نا، اب یہ باتیں ہمیں ان باتوں سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اب پہاڑ کے اندر یار ایسا مجھے بتاؤ کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے پہاڑ سے چشمہ جاری ہوا ختم ہی نہیں ہو رہا، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ دراصل ہم نے جو پورٹل کا ذکر کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو وہاں پہ پورٹل کھلے گا جہاں عیسیٰ ابن مریم وہ آپ لے جائیں گے لوگوں کو۔ انسان کی پیدائش کی بات اگر کی جائے تو فرشتے کو جب حکم دیا زمین سے مٹی لے کر آؤ، اب آپ نے یہ مطلب اس کا کیسے اخذ کر لیا کہ اسی زمین سے مٹی کی؟ اسی زمین سے مٹی گئی؟ آپ کے پاس کیا، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس بات کا کہ وہ یہی زمین تھی؟ یہ ثبوت بھائی وہ زمین جو ہے وہ زمین جو ہے وہ دوسرا کوئی سیارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نے جب کہا ہاں فرشتوں سے کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کر آؤ، اب وہ کون سی زمین سے مٹی لے کے آئے؟ یہ بات تو کسی کی بات نہیں لکھی ہے کہ وہ دنیا ہی تھی۔ دنیا اس سیارے کا نام ہے، اس زمین کا نام دنیا ہے۔ زمین آپ کسی بھی ایسی جگہ کہتے ہو جہاں پہ مٹی وغیرہ ہو، چلنے پھرنے کی جگہ ہو۔ چاند بھی ہے، چاند بھی زمین ہے، مارس بھی زمین ہے۔ اچھا بات چل رہی تھی کہ وہ پورٹل کا آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا معاملہ کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ قرآن سے نا ہمیں آسمانی دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ آسمانی دروازے آخر ہیں کیا؟ اب جو نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے پانی کا، وہ صاف آیت سے ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور پانی کے جو ہے وہ مطلب پانی بارش برسی ہے۔ 40 دن اور 40 راتوں تک بارش برستی رہی ہے، 40 دن اور 40 راتیں۔ آسمان کے دروازے کھلنا اور پھر بارش کا برس آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چلو بادل سے برس جاتی ہے بارش، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے کہ بادل سے بادل آئے، جمع ہوئے، کالے بادل آئے، لال بادل آئے یا سفید بادل آئے، جم گئے آپس میں اور بارش ہو گئی۔ لیکن یہ آسمان کے دروازے کھلنا، یہ ذکر آ کر مطلب اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا سوال اگر آپ یعنی کسی کے پاس عام بندے کے پاس لے کے جائیں گے تو اس کو اس سے آپ یہ سوال کریں، وہ یہ تو سمجھا کہ بارش ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا گا کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، یہ آسمان کے دروازے جو ہیں یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ پورٹل، آسمان کے دروازے مطلب پورٹل کا کھلنا، اور پورٹل کے کھلنا وہ کہاں سے بارش آ رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کسی اور سیارے سے، کسی اور گیلیکسی سے، کسی اور جگہ سے پانی کیونکہ خلا میں پانی ویسے بھی گچھے کی شکل میں موجود ہے جگہ جگہ پر۔ خلا صرف جو ہے وہ پانی جو ہے وہ صرف زمین پر موجود نہیں ہوتا، بلیک ہول جو ہے نا، بلیک ہول وہاں بھی پانی موجود ہے، وہاں گیسز بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے وہاں پر۔ تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پانی صرف زمین پر موجود ہے، کیونکہ ہمیں یہ باتیں نا ساری، ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ اسلام سے پتہ لگ رہی ہے، سائنس نے تو بعد میں بتائیں یہ باتیں، 1400 سال پہلے ہمیں پتہ لگ چکی ہیں یہ باتیں، اور ہم نے دبا کے بیٹھے ہیں ہم یہ باتیں، ہم نے کیوں عوام کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھی؟ میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سفر معراج پر اللہ کے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا سے دریا فرات اور دریا نیل جاری ہوا ہے۔ سدرۃ المنتہا، جی سدرۃ المنتہا، جس کے اوپر پھر عرش آ جاتا ہے بس۔ دریا نیل تو مصر میں موجود ہے؟ جی ہاں، یہ سارے اس زمین پر موجود ہے نا یہ دریا، یہ جاری کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اور یہ جاری ہو رہے ہیں، جاری سدرۃ المنتہا سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ سدرۃ المنتہا کہاں، جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو ہے وہ دریا نیل زمین پر ہے۔ دریا نیل کہاں؟ مصر میں؟ اور سدرۃ المنتہا کہاں؟ اب خوش ہو جائے نا، اب یہ باتیں ہمیں ان باتوں سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ ہم یہ باتیں جو ہے وہ دبا کے بیٹھے ہیں، حالانکہ اسلام اس آنے بات کے میں یہ ہے، اگر یہ آپ بات رکھتے ہو کسی کے سامنے، لوگوں کے بیچ میں رکھتے ہو، یا کسی بھی جو عالم دین کے سامنے اگر یہ بات آپ رکھو گے تو وہ تو اس کو نہیں مانے گا، وہ تو نیگیٹو لے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ یہ آپ بھائی ان سب چیزوں پہ دھیان نہیں دو، ٹھیک ہے جو ہے بس وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں یہی کہے گا، یا آپ وہ کہیں گے کہ آپ اس بات پہ ایمان رکھیں، ہاں لیکن کیوں اور کیسے کی بحث میں مت پڑا۔ مگر یہی تو بہت بڑی غلطی ہے نا ہماری، ہم اس چیز سے محنت نہیں کرنا چاہ رہے۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، اچھا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس میں واقعی میں کیوں اور کیسے ہیں پڑھو گے تو آپ پھر آپ کے لیے خطرہ ہے ایمان کا آپ کے لیے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں کیوں اور کیسے میں آپ پڑھو گے نا
تو آپ بھٹکو گے نہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ کو قرآن سے حدیث سے پتہ لگ رہی ہیں. اب اس سے مطلب مجھے بتاؤ بھائی، اس کا مطلب ہے کیا کہ سدرۃ المنتہا کہاں پر، چشمہ جاری وہاں سے ہو رہے ہیں دریا کے. دریا نیل دیکھو کہاں. حیرت کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے نہیں. اچھا آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ پہاڑ سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پہاڑ سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. اب پہاڑ کے اندر یار ایسا مجھے بتاؤ کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے پہاڑ سے چشمہ جاری ہوا ہوا، ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. اور دوسری بات جو آپ کو پتہ لگتی ہے اسلام میں، حدیث میں، وہ ہے کوہ طور کا ہی ذکر ہے وہ، کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو اللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ امت کو لو، امت محمدی کو، اور کوہ طور کی پہاڑی پہ چڑھ جاؤ. ہاں جی، یہ جو کوہ طور کی پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ جو یاجوج ماجوج جو سارا دریا پی پی کے خشک کر دیا، ساری سبزیاں کھا گئے، سارے فصل برباد ہو گئی، دنیا پوری بنجر ہو گئی. ہاں جب وہ یاجوج ماجوج کوہ طور کی پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکتے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے اس بارے میں. جب ہم اس بارے میں پوچھنے جاتے ہیں آپ بس اس پہ یعنی یقین رکھیں اس کی کیوں اور کیسے میں بھائی، یہ ہمیں ان باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سائنسی باتیں ساری. جو سائنس جو ہے نا، سائنس کوئی برا ورڈ نہیں ہے جس کو ہم یعنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. سائنس کا مطلب سائنس گریک زبان ہے، لاطینی زبان ہے، اس کا ورڈ ہے سائنس. سائنس کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ بنتا ہے علم، انگلش میں کریں گے تو بنتا ہے نالج. سائنس کو ہم گالیاں دیتے ہیں بہت سے لوگ کہ بھائی یہ سائنس ایسی ہے تو ویسی. آج تک میں سن رہا ہوں، آج تک مجھے ابھی آج ہی ایک بندے سے میری بات ہوئی ہے، مجھے کہہ رہا ہے بھائی کہ فلانا شخص ہے اور وہ موبائل فون کا استعمال بہت برا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس کال اور میسیج تک رکھو، اس کے علاوہ یہ فتنہ ہے. یہ کس قسم کی بات ہے؟ انسان گھڑی ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، چشمہ اس نے اپنے چہرے پہ لگایا ہوا ہے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سائنس ہے نا، یہ علم ہے نا. یہ اس علم کی بنیاد ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. اس کی بنیاد، اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے ساری چیزیں بنائی، گھڑی بنائی، چشمہ بنایا، اور آج لوگ جو ہے وہ ان کو سہولتیں ملی ہوئی. بری چیز تو نہیں ہے. دراصل ہم نے جو پورٹل کا ذکر کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو وہاں پہ پورٹل کھلے گا جہاں عیسیٰ ابن مریم وہ آپ لے جائیں گے لوگوں کو. دیکھیں پہاڑی پہ چڑھنے کا جو معاملہ ہے نا وہ جس طرح کا ہے کہ دیکھیں جب پہاڑی پہ چڑھیں گے ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی پورٹل کھل جائے، اوپر پورٹل کھلے اور پورٹل میں ہم داخل ہو جائیں اور اس سے پھر ہم یعنی وہ محفوظ ہو جائیں. تو اتنے میں پھر جو ہے وہ ہوگا یہ کہ دیکھیں. اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ تھوڑی ذرا کروں کہ دنیا میں آپ نے کوئی ایسا پرندہ دیکھو جو انسان کو اٹھا کے لے جائے؟ بالکل آج تک سائنس تحقیق کر ہی نہیں پائی اس بارے میں. پہلے زمانے میں تھے جو ملینس آف ایئرس پہلے تھے، وہ ڈائناسور تھے، ڈائناسور تو اس کے بعد بھی تھے، آگے پیچھے تھے، معاملات تھے پرندے وغیرہ. اس دور میں کون سا ایسا پرندہ جو انسان کو اٹھا کے لے جائے؟ گید بھی نہیں لے کے جاتا انسان، بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی نہیں اٹھا سکتا انسان. خاص طور پہ یاجوج ماجوج کی قوم، اور یاجوج ماجوج کی قوم جو یعنی ہم سے تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی اور طاقتور ہوں گے. ایسے کون سے پرندے ہوں گے کہ وہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے ان کی لاشوں کو؟ سمجھ سے باہر ہے. اچھا اور پرندے وہ آئیں گے کہاں سے؟ ہاں سب سے بڑی بات دیکھیں، بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ کسی اور سیارے کے پرندے ہوں گے، اللہ اور کا پورٹل کھلے گا، اللہ کا حکم ہوگا، پورٹل کھلے گا اور زمین کا پورٹل کھلے گا، 2 پورٹل آپس میں جڑیں گے، وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہوئے آئیں گے، یاجوج ماجوج کی قوم کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ تو ٹھیک ہے، ہم جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ پورٹل کھلے گا اور وہاں سے پرندے آئیں گے، دوسری سیارے کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان چیز سب لاشوں کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے. جو یاجوج ماجوج کی قوم اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان پہ، ختم کر دے گا. تو ایسے پرندے پورٹل کھلے گا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ کھلے گا جہاں سے وہ پرندے آئیں گے اور وہ لے جائیں گے. ایسا کوئی سا پرندہ، کیونکہ دنیا میں ابھی تک ریسرچ میں ابھی اس وقت کوئی ایسا پرندہ موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے معاملات کب ہوں گے؟ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. اچھا یہ معاملات ہے نا معجزاتی معاملات کہلاتے ہیں. پورٹلس کا کھلنا، ان کا بند ہونا، پہاڑوں پہ معجزات ہونا، معاملات ہونا، یہ انبیاء کے دور میں ہوتے ہیں. بے شک یہ انبیاء کے دور میں ہوتے ہیں. مگر ہماری اس بات سے نا بہت سارے عالم دین اس بات سے ہماری ہو سکتا ہے اختلاف کریں وہ